جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تو فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے رات کی تنہائی میں پکارے اور میں اس کی تقدیر کو پلٹ دوں اور میں اس کا نصیب بدل دوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں۔ تہجد تو اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے معجزات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر تمہارا دل یہ گمان کرتا ہے کہ آخر اللہ میری دعا کب قبول فرمائے گا، تو سنو، اللہ فرماتا ہے، خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت ہی باخبر ہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا اس میں مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے لاڈیاں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو رد کر دے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نوازے گا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہا کرو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ تم مانگ کر تو دیکھو، وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے، جس نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور بے شک وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تہجد تو ہے ہی معجزہ، تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب مل جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں۔ تمہارا تہجد تک پہنچنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے تمہارا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ جب مانگنے کی توفیق مل گئی تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہے تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیں گے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائیں گی جہاں تم دیکھو گے اپنا مقدر بنتے ہوئے، جن کا ملنا تمہیں ہمیشہ سے ناممکن لگتا ہے۔ دعاؤں پر یقین سے ہی تقدیریں بدلتی ہیں اور وہ بھی ہو جاتا ہے جس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ جس دعا کی قبولیت کو تم یقین سے مانگتے ہو، یہی یقین تمہاری منزل تک لے جائے۔ کیا یہ قبولیت کی نشانی نہیں کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور نماز تہجد کا وقت ہو اور آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کریں، نیک نیتی کے ساتھ اللہ کو دل سے یاد کرتے ہوئے 2 رکعت ہی صحیح نماز تہجد کے نفل پڑھتے ہیں، تو اگر اللہ نے آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یقین رکھیے اللہ نے آپ کی نماز قبول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی دعائیں بھی ضرور سنے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو نیک عمل تہجد ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو اب چاہے وہ دعائیں ہوں، نماز تہجد ہو، دوسری نمازیں ہوں، سجدے ہوں، روزے ہوں، حج ہو یا قرآن پاک کی تلاوت ہو، محض کوئی بھی نیک عمل ہو، توفیق کا مل جانا ہی قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور تہجد کی تو سب سے بڑی طاقت یہ ہے
کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں کہ عام انسانوں کے لیے کہاں ہوں گے معجزے۔ شاید ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس چیز کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ اسے سب یاد ہے کہ تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ بھی بھولا نہیں ہے۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتی ہو کہ مقدر تو پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں، لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی تو اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج تمہاری زبان بار بار دہرا کر تھکتی نہیں، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تبھی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو پھر نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ اگر تم تہجد کی دعاؤں تک پہنچ گئے ہو تو عین ممکن ہے کہ تمہاری رضا کو ہی اللہ تمہارا مقدر بنا چکا ہو۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین کن کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ اس ذات سے مایوس ہو رہے ہیں جو کہتا ہے کہ میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار چکے ہوگے، کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے، قبولیت تو پہلے سے طے ہے، تمہارے لیے دیر تو اللہ نے بس تمہاری دعا سننے کے لیے کی ہے، معجزے تو ہمیشہ سے تیار تھے تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ وہ دعا جو بہت عرصے سے مانگتے ہو اور تمہارا دل ہر وقت بے چین ہے اور قبول ہونے کی تڑپ بڑھتی جا رہی ہے اور اتنی لگن سے مانگتے ہو، وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک ہی جگہ گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں، کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں، اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر گمان سے بڑا ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلے فرمائے گا اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ او عرش کے خزانوں کا مالک، اگر تمہیں آزما رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس دیری کے پیچھے بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں گی۔ اگر وہ دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو گلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رہے کہ وہ آپ کو اللہ سے ملا رہی ہیں۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں، وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی بلکہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ تو دعائیں اتنے دل سے مانگو کہ یہ اللہ کو جنت دینے پر راضی کر لیں۔